بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ کاپیاں ہیں، کاپیاں ہر ساتھی اپنی کاپی اپنے پاس رکھے۔ کچھ نہ کچھ باتیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے اور لکھیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ ایک ایک کاپی لازمی اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا۔ اسی طریقے سے آن لائن زوم کلاس میں جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم اور کاپیاں کھول دیں۔ انشاءاللہ آج تفسیر قرآن کریم کا پہلا سبق ہے اور آج انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر اور ضروری باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، اور چونکہ ہر خیر کے کام سے پہلے اللہ پاک سے مانگنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم سب کو یہ احساس رہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق اور نصرت کے بغیر ہم چھوٹا کام نہیں کر سکتے۔ علم سیکھنا، علم پڑھنا، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنا وہ اللہ کی توفیق کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے پہلے اللہ پاک سے مانگیں گے اور دعا کر لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کا سبق سورۃ الفاتحہ شروع کر دیں گے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر نستعین یا فتاح یا علیم۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایک مرتبہ تمام ساتھی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایک مرتبہ آہستہ آواز سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کے بعد انشاءاللہ اس سورت کا ترجمہ اور اس کی ضروری تشریح انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سورت سے اللہ پاک نے قرآن کریم کا آغاز فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔
اس لیے کہ فاتح کے معنی آتے ہیں کھولنے والا، شروع کرنے والا، آغاز کرنے والا. تو گویا قرآن کریم کا آغاز اس صورت سے ہو رہا ہے. تو جب اس صورت سے قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے، افتتاح ہو رہا ہے، تو اس صورت کا نام کیا پڑ گیا؟ سورۃ الفاتحہ. سمجھ گئے؟ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے کہ یہاں سے قرآن کریم کی ابتدا اور افتتاح ہو رہا ہے. بات سمجھ گئے؟ ایک بات. دوسری بات یاد رکھیں کہ ہمارے سامنے سورۃ الفاتحہ پہلے نمبر پر ہے، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، پھر سورۃ النساء ہے، پھر سورۃ میں پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے نا؟ بالکل صحیح جواب دیا آپ. لیکن ایک بات اس میں سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں دو ترتیبیں ہیں. دو ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب ہے اس کی مصحف کی، اور ایک ترتیب ہے اس کے نزول کی. مشکل بات نہیں ہے، آسان بات ہے. قرآن کریم میں کل کتنی ترتیبیں ہیں؟ دو. ایک ترتیب ہے اس کے مصحف کی. مصحف یہ جو آپ کے سامنے 30 پارے قرآن کریم ہے نا، اس کو مصحف کہتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں قرآن کریم دے دے بھائی، یہ مصحف کہلاتا ہے. سمجھ گئے؟ میم صاد حا فا، مصحف. مصحف اور ترتیب ہے اس کے نزول کی. نزول آتے ہیں اترنا. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے قرآن کریم کو خود تلاوت فرمایا. ٹھیک ہے؟ خود تلاوت فرمایا. پھر جو قرآن اللہ پاک نے تلاوت فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر کے آئے لوح محفوظ پر، جو پاکیزہ جگہ ہے. لوح محفوظ پر پورا قرآن کریم لکھ دیا گیا. پھر لوح محفوظ سے فرشتے نے اس کو لیا اور پہلے آسمان پہ اتارا. سب سے پہلے اللہ نے تلاوت کیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کہاں لے آئے؟ لوح محفوظ پہ. پھر لوح محفوظ سے جبرائیل علیہ السلام نے لیا اور کہاں اتار دیا؟ پہلے آسمان پہ. دماغ کو حاضر رکھیں. اور پھر جب لیلۃ القدر ہوئی نا، شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں، اس رات کو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان سے اور اس دنیا میں قرآن پاک آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک، دل مبارک پر. سمجھ گئے؟ آپ کے دل مبارک پر اترا. اور پہلی وحی میں کون سی سورت تھی؟ سورۃ الاقرا. نام اس سورت کا ہے سورۃ العلق. آخری پارے میں ہے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان سے یہ 5 آیتیں لے کر کے زمین پر اترے. غار حرا میں، مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. آپ کے قلب مبارک پر یہ 5 آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اتار دی. یہاں تک پہنچ گئے؟ ترتیب ذہن میں آ گئی؟ ہاں.
سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے. پھر اسی تلاوت کیے ہوئے کلام کو جبرائیل علیہ السلام کہاں لائے؟ لوح محفوظ پہ. پھر لوح محفوظ سے لے کر کہاں آئے؟ پہلے آسمان پہ. شاباش. پھر پہلے آسمان سے لیلۃ القدر میں لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کس سورت کی 5 آیتیں لے کر آئے؟ سورۃ العلق کی. اور آ کے کہاں اتار دی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک. یہ پوری ترتیب ہے قرآن کے آنے کی. سمجھ گئے؟ اب میرا سوال آپ حضرات سے یہ ہوگا کہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ پہلی وحی اتری سورۃ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پہلے نمبر پہ تو وہ سورت ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ جو سب سے پہلے آئی تو اس کا نمبر پہلے ہونا چاہیے تھا نا. بات سمجھ گئے؟ لیکن وہ تو 30ویں پارے میں، سب سے آخری پارے میں. یہ ہے وہ فرق جو آپ حضرات سے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی ایک ترتیب ہے مصحف کی اور ایک ترتیب ہے نزول کی، اترنے کی. دونوں میں فرق ہے. قرآن کریم کے مصحف کی ترتیب شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے، ختم ہوتی ہے سورۃ الناس پہ. اور قرآن کریم کے نزول کی ترتیب شروع ہوتی ہے سورۃ العلق سے اور ختم ہوتی ہے قرآن کی جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم سورۃ المائدہ میں، اس پہ آ کے ختم ہو جاتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم تو قرآن کو اسی طریقے سے تلاوت کریں گے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو فرماتے تھے. صحابہ اسی ترتیب پہ اس کو لکھ لیتے تھے. تو شروع سے لے کر آخر تک اسی ترتیب پہ لکھا گیا. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے دوستو؟ تو قرآن کی ایک ترتیب ہے مصحف کی اور ایک ترتیب ہے نزول کی. بات سمجھ گئے؟ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے نیچے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے مکیہ، نام کے نیچے سورۃ الفاتحہ مکیہ نظر آیا؟ سامنے لکھا ہے سورۃ البقرہ مدنیہ، جو سامنے سورت ہے. سورہ فاتحہ مکی سورت ہے، سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. اب یہ تو مشہور سی بات ہے کہ مکی کا کیا مطلب، مدنی کا کیا مطلب. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کل عمر مبارک اس دنیا میں کتنے سال تھی؟ 63 سال. 63 ایئرس، 63 سال. 63 سالوں میں جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی بنایا، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. 40 سال. اچھا، اب 40 سے 63 تک، 40 سال سے 63 تک کتنے سال بنتے؟ 23 سال. سمجھ گئے؟ اب اصل جو بات ہوتی ہے، جو بحث ہوتی ہے، قرآن کی بات ہوگی، احادیث کی بات ہوگی، سیرت کی بات ہوگی، جتنی بھی باتیں ہم کریں گے اس کا تعلق 40 سال سے 63 سال کے اس 23 عرصے سے جڑا ہوا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ آپ کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی، 23 سال ہو گئے. 23 سالوں میں شروع کے 13 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے ہیں مکہ مکرمہ میں. اس کو کہتے ہیں مکی زندگی. کون سی زندگی؟ مکی زندگی. وہ کتنے سال ہے؟ 13 سال. 23 میں سے 13 مائنس کر دیں، کتنے رہ گئے؟ 10 رہ گئے. آسان سی بات ہے. 10 سالہ زندگی جو ہے یہ کہلاتی ہے مدنی زندگی. 13 سالہ دور مکی دور ہے اور 10 سالہ دور مدنی دور ہے. یہ تو دونوں میں ایک فرق ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اب اصل بات پہ آئے دوستو. صورتوں کے شروع میں آپ کو کسی صورت کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا کہ یہ مکی صورت ہے، کسی صورت کے شروع میں ملے گا یہ مدنی صورت ہے. تو اب مکی کا کیا مطلب، مدنی کا کیا مطلب؟ اب بات کو سمجھے. ایک جملہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکی زندگی جب گزاری تو ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرما کے مکہ کو چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ مدینہ منورہ. ایک حصہ زندگی کا ہجرت سے پہلے کا ہو گیا، ایک حصہ ہجرت کے بعد کا. جو ہجرت سے پہلے کا ہے اس کو کہیں گے مکی،
جو ہجرت سے بعد کا ہے اس کو کہیں گے مدنی. بات سمجھ گئے؟ اب جو صورتیں مکی ہے مطلب وہ ہجرت سے پہلے اتری ہے، جو صورتیں مدنی ہے وہ ہجرت کے بعد اتری. یہ جواب جس نے بھی دیا وہ غلط جواب دے گا کہ مکی صورت اس کو کہیں گے جو مکہ میں اتری. ذہن یہ کہتا ہے نا، ایسا نہیں ہے دوستو. مکی صورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے اتری. ممکن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مکہ میں نہیں طائف میں تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہیں اور تھے. اور یہ بھی ہوا ہے کہ ہجرت کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن حج کے لیے آپ مکہ آئے ہیں، عمروں کے لیے مکہ آئے ہیں، اور اس بیچ میں بھی وحی اتری ہے. تو چاہے وہ مکہ میں اتری ہو لیکن ہجرت کے بعد ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ مدنی کہلائے. بات سمجھ گئے؟ تو آسان طریقہ یہ کہ آپ سے سوال اگر پوچھ لیا جائے امتحان میں کہ بھئی مکی صورت کیا مطلب ہے، تو آپ کہیں گے جو ہجرت سے پہلے اتری. مدنی کیا ہے، آپ کہیں گے جو ہجرت کے بعد. اب سورۃ الفاتحہ مکیہ، تو اس کا مطلب سورہ فاتحہ کب اتری؟ ہجرت سے پہلے اتری. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو یہ بہرحال اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہیں، اس کو ذہن نشین کریں اور لکھنا چاہیے. آپ حضرات بالکل نہیں لکھ رہے ابھی تو خیر کر لیں، لیکن آئندہ سبق سے اس کا اہتمام کریں، اس کو لکھیں گے بھی اور محفوظ بھی کریں گے. یہ بات تو ختم ہو گئی دوست. دوسری بات، زوم کلاس میں بھی یقیناً آواز جاری ہوگی، وہ احباب بھی متوجہ رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو تفسیر قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ جتنا بھی حصہ اس سال ہوگا، تو 4 چیزیں ہمارے سامنے ہوں گی. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. اس میں سے ایک تو جتنا حصہ ہے، جیسے آج سورۃ الفاتحہ ہے تو نمبر 1 پہ اس کا ترجمہ ہے. کیا ہے؟ ترجمہ. جیم پہ زبر پڑھیں. کیا ہوگا اس کا؟ ترجمہ. ترجمہ. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہوگی وہ ہوگی اس سورت کی وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ یعنی آسان الفاظ میں آپ پڑھیں کہ اس سورت کے اس نام کے رکھنے کی وجہ. وہ میں نے ابھی آپ سے عرض کر دی، دوبارہ نہیں بتائیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں. بتائیں ابھی آپ سے عرض کیا نا. جی شاباش. دیکھیں بات یہ سامنے آ گئی نا کہ چونکہ اس سورت سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام ہی سورۃ الفاتحہ پڑ گیا. بات سمجھ گئے؟ تو پہلے نمبر پہ ترجمہ، پھر اس سورت کی وجہ تسمیہ، تیسرے نمبر پہ اس سورت کا موضوع ہوتا ہے. موضوع کس کو کہتے ہیں؟ موضوع کہا جاتا ہے کسی بھی تفصیلی بحث کے عنوان کو. ٹاپک ہوتا ہے نا، ٹاپک، عنوان. آپ جمعے کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلتے ہیں تو باہر ساتھی کہتے ہیں آج میں لیٹ آیا، آج امام صاحب نے کیا بات کی؟ آپ کہتے ہیں آج امام صاحب نے رمضان کے فضائل ذکر کیے، ہے نا. حالانکہ امام صاحب نے تو آدھے گھنٹے کا 35 منٹ کا بیان کیا ہے. اتنا لمبا بیان اور آپ نے 2 لفظوں میں بتا دیا. یہ عنوان بتایا آپ نے، ہے نا. اس کو موضوع کہتے ہیں. سورت کتنی بھی لمبی ہو، یہ یاد رکھیں، سورت کتنی بھی تفصیلی ہو یا مختصر ہو، لیکن ہمیشہ یہ بات ذہن نشین کر لیں تفسیر پڑھتے ہوئے کہ ہر سورت کا ایک موضوع ہوتا ہے، عنوان ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے اس کا. وہ 2 لفظوں میں، 3 لفظوں میں اور 1 لفظ میں بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اس سے کیا ہوگا، آپ کو یہ ترتیب سمجھ میں آئے گی کہ اس سورت میں ہمیں بتایا کیا جائے گا. ایک مرکزی عنوان آپ کے سامنے آ جائے گا. چوتھی بات ہوتی ہے اس سورت کا خلاصہ. خلاصے کا مطلب ہوتا ہے ایک نچوڑ. پوری بات سننے کے بعد آپ نے کیا نتیجہ اس سے حاصل کیا. بات سمجھ گئے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی بزرگ کے بیان میں بیٹھے، انہوں نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان کیا. اب ہمارے یہاں رائیونڈ اجتماع میں، کراچی اجتماع میں بزرگوں کے بیانات 1.5 2 گھنٹہ ہوتے. اب لمبے بیانات، لیکن آخر میں جا کے خلاصہ کیا نکلے گا، وہ کہیں گے بھائی ہم میں سے ہر ایک اپنی ہدایت کا محتاج ہے.
اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ خلاصے کی بات آخر میں ایک جملے میں آ جائے گی، سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کا کلام ہے، عالی کلام ہے اور بہت خوبصورت انداز میں ہے، جس سے بڑھ کر کسی کا کلام ہو نہیں سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں بہت ترتیب ہے۔ تو ترجمہ، پھر اس صورت کی وجہ تسمیہ، پھر اس صورت کا موضوع اور پھر اس صورت کا خلاصہ، چاروں باتیں انشاءاللہ ہر صورت میں آئیں گی۔ تو پہلے ترجمہ توجہ کے ساتھ سن لیں، دیکھ لیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سنیں غور سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ تنگ کر رہا ہے، ہٹا دو اس کو، پیچھے اندر کر دو۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں، بسم اللہ کا ترجمہ، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں، تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے، نیچے دیکھیں قرآن میں دیکھیں شامش، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، جو مالک ہے بدلے کے دن کا، بدلے کے دن کا، اس کے بعد بریکٹ میں لکھے روز قیامت، روزے۔ دیکھیں یہ چیز سمجھ لیں لکھنے والے ساتھی، آئندہ جب لکھیں گے اور ابھی بھی، کہ بعض دفعہ اردو میں بھی ترجمہ تھوڑا سا مشکل بھاری سا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کے لیے آپ کو جو بتایا جائے اس کو کس میں ہم لکھیں گے؟ بریکٹ میں، بریکٹ میں آ جائے۔ جو مالک ہے بدلے کے دن کا، تو اب ذہن میں آتا ہے کہ بھئی بدلہ لینا، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ تو ہم کہیں گے بدلے سے مراد یہاں کون سا دن ہے؟ روز قیامت ہے، قیامت کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ترجمے پہ غور کیجیے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں چلائیے سیدھے راستے پر، آپ ہمیں چلائیے، آپ ہمیں چلائیے سیدھے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب اترا، غضب یعنی ناراضگی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب اترا، بریکٹ میں لکھیں یہود، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، بریکٹ میں لکھے عیسائی۔ تو اب اس وقت بھی دیکھیں دنیا میں
تین آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں. یہود ہے، نصارہ یعنی عیسائی جنہیں ہم کرسچن کہتے ہیں وہ ہے، اور امت مسلمہ ہے. یہود کا اب بھی دعویٰ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور ہمارے پاس تورات ہے. عیسائی کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ہمارے پاس انجیل ہے، بائبل ہے. امت مسلمہ یہ دعویٰ کرتی ہے اور ایمان رکھتی ہے کہ ہم آخری پیغمبر رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم. بات سمجھ گئے؟ تو اب جو سابقہ دو امتیں ہیں، یہود بھی اور عیسائی بھی، ان کا دور ختم ہو چکا ہے، مدت ختم ہو چکی ہے، اور جس چیز کی مدت ختم ہو جائے وہ قابل استعمال نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کھانے پینے کی چیزوں پر، دوائیوں پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، دیکھا ہے نا؟ اب جب انسان دوائی کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، دیکھا ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے بھائی 25 اپریل 2026، وہ تو گزر گئی. کہتے نہیں بھائی اس کو ہٹائیں، یہ نہیں کہا ورنہ تو اور طبیعت بگڑ جائے گی. معلوم ہوا کہ جس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہو وہ چیز قابل استعمال نہیں بلکہ وہ نقصان دیتی ہے. یہود اور نصارہ کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے، اب قیامت تک اس آخری امت نے چلنا ہے، اب وہ نہیں چل سکتی. لہذا اب اگر کوئی اس پر چلے گا تو وہ مزید اپنا نقصان کر رہا ہے. جی ہاں، وہ اپنے زمانے تک کے لیے تھے. ہم اس چیز کے مکلف ہیں اور پابند ہیں، جیسے انشاءاللہ آگے سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے کہ ہم سابقہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، یہ فرض ہے، اور تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن قابل عمل دین اور قابل عمل کتاب وہ صرف کیا ہے؟ دین اسلام ہے اور قرآن کریم. بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ بات بھی ختم ہو گئی، ترجمہ ہو گیا. دوسری بات عرض کی کہ سورہ فاتحہ کی وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ یہ لفظ سنا ہوگا آپ حضرات نے. وجہ تسمیہ کا مطلب نام رکھنے کی وجہ، نام رکھنے کی. اس کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جیسے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں بھئی یہ نام کیوں رکھا، تو اس کی وہ وجہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہے، یہاں پر ایسا ہے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دوں. ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، چھوٹا سا نا. تو ایک عالم نے پوچھا کہ آپ کے اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات بھی ہے اور سمجھ بھی آئے گا اس سے. آپ کے اس بچے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے کشر گل. کشر پشتو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ کشر کس کو کہتے ہیں؟ وہ چھوٹے کو کہتے یہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، تو کہتے کشر روڑ دے. تو اس آدمی نے بڑی عجیب بات کی. تو عالم جو تھے انہوں نے پوچھا کہ کشر گل کا کیا مطلب ہے اور یہ نام کیوں رکھا؟ کہ یہ میرا آخری بیٹا ہے، آخر میں آیا اور اس کے لیے بڑی دعائیں تھیں، تو اس لیے ہم نے اس کے نام کو یاد زندہ رکھنے کے لیے اس کا نام کیا رکھا؟ کشر. چھوٹا پھول ہے یعنی سب سے آخر میں آیا. سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر نام کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو قرآن کریم کے سورتوں کے جو نام ہے اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. کیا کہیں گے؟ وجہ تسمیہ. وہ بات آ گئی ہے دوستو. تیسری بات لکھ کے سورۃ الفاتحہ کا موضوع جیسے میں نے عرض کیا ٹاپک. سورہ فاتحہ کا موضوع کیا ہے؟ خود شناسی اور خدا شناسی. خود شناسی، خدا شناسی. خود تو ہم اپنا جیسے آپ کہیں گے میں نے خود یہ گاڑی یہاں پہ کھڑی کی ہے، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. خود شناسی اپنے آپ کو پہچان لینا، خدا شناسی اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا. سورۃ الفاتحہ میں یہ چیزیں دونوں باتیں موضوع ہیں. اس کا میں کیا ہوں اور میرے رب اللہ پاک کون ہے. خود شناسی اور خدا شناسی. سمجھ گئے؟ اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنے رب کو پہچان لینا.
یہ اس کا موضوع ہے دوستو۔ نمبر 4، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ۔ خلاصہ کیا ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے یار اب اتنی لمبی چوڑی بات تو سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس بھائی، خلاصے کی بات کر لیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ مجھے ایک لائن کے اندر بتا دیں تو خلاصہ عرض کر دوں دوستو۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ کیا ہے؟ درخواست پیش کرنے کا طریقہ۔ درخواست پیش کرنے کا طریقہ۔ درخواست تو جانتے ہیں نا، ہے نا؟ انسان طالب علم ہو، انسان کہیں ملازم ہو، انسان کہیں محنت کر رہا ہو، بہت بڑے ادارے، جو کچھ بھی کر رہا ہو، لیکن زندگی میں کوئی نہ کوئی موقع ایسا آتا ہے کہ اسے وہاں درخواست دینی پڑتی۔ مجھے 5 دن کی چھٹی چاہیے، 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے، رخصت چاہیے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی شخص آ کے اپنے بڑے سے، طالب علم اپنے استاد سے، یا خدمت کرنے والا اپنے بڑے سے یہ کہے کہ جا رہا ہوں 3 دن بعد آؤں گا۔ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اپنی رخصت لینے کے لیے جو درخواست دے گا اس کا بھی ایک طریقہ ہوگا، مہذب طریقہ۔ اس سورۃ الفاتحہ میں چونکہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے دوستو، قرآن شروع ہو رہا ہے، اور 30 پارے قرآن کریم آگے ہم نے پورے کرنے ہیں، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے، اس کی تشریح بھی سیکھنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، پھر لوگوں کو سکھانا ہے، سب کام ہے۔ اتنا بڑا کام کمزور انسان کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں دعا کی درخواست کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالی سے۔ اب اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ آپ ہمارے لیے اس کام کو، اس دین کے راستے کو، اس دین کی فکر کو آسان کر دیں۔ اب یہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی؟ درخواست کے پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ چاروں باتیں لکھ لی دوستوں، ترجمہ آ گیا، وجہ تسمیہ، سورۃ الفاتحہ کا موضوع اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ، یہ چاروں باتیں ہو گئی۔ اچھا، اگلی بات، اب خلاصے میں آپ نے کیا لکھا کہ درخواست پیش کرنے کا طریقہ ہمیں سورہ فاتحہ سے سمجھ میں آئے گا کہ درخواست کیسے پیش کرنی۔ 3 چیزیں، کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اس حوالے سے ضروری ہے۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1، مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف۔ پہلے سن لیں پھر میں سمجھا دیتا ہوں، لکھ لیں۔ مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف۔ نمبر 2، طالب اور مطلوب کا تعلق۔ طالب اور مطلوب کا تعلق۔ نمبر 3، مقصد کو پیش کرنا۔ پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف، نمبر 1۔ نمبر 2، طالب اور مطلوب کا تعلق۔ نمبر 3، مقصد کو پیش کرنا۔ اب دیکھیں، یہ وہ 3 باتیں ہیں جو آپ کو دنیا کی ہر درخواست میں کام دے گی۔ آپ اگر حفظ میں پڑھتے ہیں اور قاری صاحب کو درخواست دے تو بھی درخواست میں یہ 3 باتیں آپ رکھیں گے۔ آپ اگر عالم بن رہے ہیں، استاذ کو درخواست دینی ہے تب بھی یہ ہے۔ آپ آفس میں جاب کرتے ہیں، آپ جا رہے ہیں، باس کو درخواست دینی ہے تب بھی یہ کام کرنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو کوئی ضروری چیز چاہیے اور آپ کو اس کے لیے درخواستیں جمع ہو رہی ہے تب بھی یہ 3 کام کرنے۔ سمجھ گئے؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی چیز کیا تھی؟ مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف۔ مطلوب جس سے آپ کا کام جڑا ہوا ہے، جس سے آپ کا کام جڑا ہوا ہے۔ اب میں ایک طالب علم ہوں
تو مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے، تو میں تعلیم دین کورس کے نگران کے پاس گیا، اپنی درخواست پیش کر رہا ہوں، تو وہ نگران میرے مطلوب ہے۔ وہ نگران کیا ہے؟ مطلوب ہے میرے۔ اب مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف کرنا یہ قرآن کریم سکھاتا ہے۔ درخواست آپ لکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا اوپر لکھا ہوتا ہے بخدمت جناب محترم فلاں صاحب دامت برکاتہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا؟ اچھا، پھر اگر وہ کوئی خاص منصب پر ہے تو اس کے سامنے لکھ لیں گے بھائی ڈائریکٹر میزان بینک، مینیجر فلاں کمپنی، صوبائی وزیر فلاں، ہے نا؟ یہ الفاظ جو ہے نا دوستو، یہ اس مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف ہے، اور یہ کوئی جس کو ہم اپنی اردو زبان میں کراچی میں کہتے ہیں نا کسی کو مکھن لگانا، یہ وہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو یہ چیزیں کہہ کر ہم بے ادبی میں آ جاتے۔ جو آپ سے منصب میں، عمر میں، عہدے میں بڑا ہے اس کی مناسب تعریف کرنا یہ شرعی تقاضا بھی ہے، لیکن مناسب۔ یہ نہیں کہ جی شروع ہو گئے کہ جی آپ یہ ہے اور آپ یہ ہے اور آپ کا خاندان یہ تھا، آپ کے والد یہ تھے، آپ نے یہ احسانات کیے، یہ تو پھر ایسے ہی ایک اوور ایفیشنسی والی بات ہو گئی نا، وہ نہیں، مناسب انداز میں۔ بات سمجھ گئے؟ تو پہلی چیز ہوتی ہے مطلوب کی مناسب انداز میں۔ اب سورہ فاتحہ دیکھیں دوستو، قرآن کھولیں۔ اب ہمارا مطلوب سورہ فاتحہ میں کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے ہمیں۔ الحمد للہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم 2 آیتیں، مالک یوم الدین 3 آیتیں۔ ان 3 آیتوں میں ہم نے اپنے مطلوب یعنی اللہ تعالی کی پہلے تعریف کی کہ اے اللہ آپ کی ذات ہی خاص ہے تمام تعریفوں کے، آپ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ان 3 آیات کے اندر تعریف ہو گئی کس کی؟ اللہ کی تعریف ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ گئے؟ دوسری بات کیا تھی؟ طالب اور مطلوب کا تعلق۔ کیا مطلب؟ مطلوب تو وہ شخص ہے جس کے پاس میں جا رہا ہوں، طالب میں ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ سورہ فاتحہ میں طالب ہم مسلمان ہیں اور مطلوب اللہ کی ذات ہے۔ اب جب اللہ کی تعریف مناسب انداز میں ہو گئی تو اب اللہ سے تھوڑا سا اپنا تعلق بیان کریں گے۔ اب جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی کو درخواست لکھے تو کہتے ہیں جی میں آپ کے ادارے میں پچھلے 9 سال سے کام کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں، میرے بڑے بھائی نے بھی یہاں کام کیا۔ تھوڑا سا اپنا ایک تعلق بتاتا ہے بندہ، تاکہ وہ بندہ مطمئن ہو جائے، ہے نا، کہ بھئی یہ ایسا اجنبی فرد نہیں ہے۔ تو اب ہم اللہ سے اپنے تعلق کو جب بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہمارا تو آپ سے اتنا تعلق ہے کہ ہم عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں، اور اتنا تعلق ہے کہ ہم مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ آپ کے علاوہ تو ہم کسی کو دیکھ نہیں سکتے، نہ عبادت میں نہ مدد مانگنے میں۔ بات سمجھ گئے؟ تو دوسرے درجے میں کیا کریں گے؟ اپنا تعلق بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ مقصد کو۔ اب اصل بات پہ آئے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کتنے دن کی رخصت چاہیے، کیوں چاہیے، کہاں جا رہے ہیں، عذر کیا ہے آپ کا، ہے نا، یہ بات ہے۔ تو وہ اہدنا الصراط المستقیم، اب اپنا مقصد بتائیں۔ اے اللہ آپ سے درخواست تھی کہ آپ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا لیجئے، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب اترا، جن پر آپ ناراض ہوئے، جو گمراہ ہو۔ کچھ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ تینوں دیکھیں درخواست کی بنیادی باتیں ہیں، مطلوب کی مناسب انداز میں تعریف، طالب اور مطلوب کا تعلق، اور پھر مقصد کو پیش کرنا۔ سمجھ میں آئی؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب آخری بات کی طرف جائیں گے، بات ختم کریں گے۔ آخری بات، یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے دوستو، یہ قرآن کریم کی انتہائی بابرکت سورت ہے، انتہائی۔ اس لیے ایک تو اس کا یہ مشہور نام ہمارے سامنے ہے سورۃ الفاتحہ،
لیکن مفسرین نے اس کے نام لکھے ہیں، اور اب اگر ہم اس کو جمع کرتے ہیں تو قریب قریب 36 کے قریب نام اس سورت کے آتے ہیں۔ کتنے نام؟ 36 نام، جس میں اس کا نام ام القرآن بھی ہے، خلاصۃ القرآن بھی ہے، سورۃ الشفا بھی ہے، سبع المثانی بھی ہے، اور بہت سارے نام۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایک نام اس سورت کا ہے سورۃ الشفا۔ کیا نام ہے؟ سورہ شفا۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ پورا قرآن کریم ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جو قرآن اتارا یہ شفا ہے، صحت ہے اس کے اندر۔ لیکن پھر سورۃ الفاتحہ خاص طور پہ، اس لیے بہت سارے جسمانی امراض، جسم کی بیماریاں ایسی ہیں کہ جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، نیک لوگوں نے لکھا اس کو بطور وظیفے کے، سورۃ الفاتحہ کو، کہ اس سورت کو انسان پابندی کے ساتھ پڑھے، کم از کم 11 مرتبہ پڑھے، خود پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پیے۔ اور ایک وظیفہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور اس کو بہت مجرب کہا ہے، ہمارے بڑے مامو جان حضرت شیخ المشائخ حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے بارہا اپنے بیانات میں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان، فجر میں کتنی سنتیں؟ 2 رکعتیں، پہلے 2 سنتیں پڑھیں گے نا، پھر امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت فرض پڑھیں گے، تو 2 سنتیں آپ نے پڑھ لی اور ابھی فرض کھڑی نہیں ہوئی، اس بیچ میں وہ بندہ بیٹھ کر تسلی کے ساتھ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے۔ کتنی مرتبہ؟ 41 مرتبہ، اور ہر مرتبہ میں اس کے ساتھ بسم اللہ کو ملائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن، پھر اگلی دفعہ جب پڑھے پھر اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ، میم کے زیر کو الف لام سے ملا دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 41 مرتبہ۔ یہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھر انسان جس اپنے بیماری پر یا اپنے جسم پر کسی سخت سے سخت مریض پر، یہاں تک لکھا ہے کہ جو لا علاج مریض ہو جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، ایسے مریض پر یہ وظیفہ دم کیا جائے اور پانی اس کو پلایا جائے تو اللہ پاک کے یقین کے ساتھ تو اللہ پاک اس کو شفا دے دیتے۔ اور حضرت نے فرمایا اپنے ایک استاذ کا واقعہ کہ ایک مجنون نوجوان، پاگل ہوتا ہے نا، اب پاگل کیسے ہو تو بیچارہ دماغی وہ ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاذ نے ایک مجنون نوجوان پر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا اور اللہ نے اس کو بالکل تندرست کیا۔ سمجھ گئے؟ تو جہاں ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں وہاں ان صورتوں کے فضائل اور برکات کو بھی سمجھیں، خود بھی اس پر عمل کریں یقین کے ساتھ اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمارا گھنٹہ جو ہے وہ منگل کے دن ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔